بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے گوار، جس کو ہم گوارا بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت اچھی فصل ہے، اسے ہمیں کاشت کرنا چاہیے۔ کس موسم میں کاشت کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، اس کے بیج کا نام کیا ہے، 1 ایکڑ میں کتنا بیج ڈالا جاتا ہے، کیا اس کی سبز کھاد بنائی جاتی ہے، کیا اس کا سائلج بنایا جاتا ہے، کیا اس کو گھر میں پکایا جاتا ہے، یہ سب کچھ آپ کو آج میں اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ تو آؤ چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔ گوارا جو ہے یہ پاکستان کے تقریباً 90% علاقے میں ہم کاشت کر سکتے ہیں۔ 90% علاقے میں ہم کاشت کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے وہ علاقے مثلاً جو سمندر کا ساحلی علاقہ ہے یا جہاں پہ بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، کشمیر ہے یا پہاڑ ہیں، یہ نکال دیں تو باقی تمام علاقے میں ہم گوارا کاشت کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ پاکستان کے وہ علاقے جہاں ریت بھی ہے، ہم اس کو وہاں بھی کاشت کر سکتے ہیں۔ تقریباً 70% ریت ہو، 70% اگر مٹی ہو، 30% ریت ہو تو وہاں پر بھی ہم اسے کاشت کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو ایوریج آئے گی وہ بہت کم آئے گی۔ اگر آپ نے ایوریج لینی ہے تو اچھی زمین، میرا زمین ہو، اچھی زمین ہو، وہاں پہ اس کی بہت زیادہ ایوریج آتی ہے، اور ہم اس سے، یہ وہ فصل ہے، ہم اسے کم از کم 3.5 سے 4.5 لاکھ پر ایکڑ ہم کما سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ فصل ہے جس کو ہم 2 پانی بھی لگا سکتے ہیں، 5 پانی بھی لگا سکتے ہیں۔ جو ریتلا علاقہ ہے وہاں پہ ہم اس کو 5 پانی لگا سکتے ہیں۔ اگر پانی کا وسائل موجود ہے، ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ ہمیں زیادہ پانی لگانے پڑیں گے، کیونکہ وہاں کی جو زمین ہے وہ بہت جلد پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ اور جو اچھی زمین ہے، جنوبی پنجاب ہے، بہاولپور ہے اور میدانی علاقہ ہے، وہاں پر اس کو صرف اور صرف 2 پانی لگانے پڑتے ہیں۔ اگر بارش نہ آئے تو ہم اسے تیسرا پانی لگائیں گے۔ یہ جس طرح ہم گندم کی فصل کو کاشت کرتے ہیں، اسی طریقے سے گوارا کو بھی ہم کاشت کرتے ہیں اور اس کی پیداوار لیتے ہیں، کیونکہ اس کی جو کاشت شروع ہو جاتی ہے وہ ہوتی ہے اپریل کے مہینے میں، کیونکہ جو پنجاب ہے، پنجاب میں اپریل کے وسط میں اس کی کاشت شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو ہمارے علاقے کی جو زمینیں ہیں وہ گندم کے بعد فارغ ہوتی ہیں، اس کے بعد مکئی کے بعد فارغ ہوتی ہیں، جوار کے بعد فارغ ہوتی ہیں، تو ہم اس کو آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ جو اس کو پہلا پانی لگانا ہے وہ ہم لگائیں گے 15 دنوں کے بعد، اور جو دوسرا پانی ہم نے لگانا ہے وہ ہم اس کو 1 ماہ کے بعد لگائیں گے، اور اس کے بعد یہ فصل تیار ہو جائے گی۔ کیونکہ اپریل، مئی اور جون میں بارشیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو صرف 2 ہی پانی لگانا پڑتے ہیں، زیادہ پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو تیسرا پانی لگا لیں، اچھی اوسط لینے کے لیے اچھی اوسط لینے کے لیے اس کو تیسرا پانی لگا لیں،
ادروائز 2 پانی ہی کافی ہیں۔ اور جو سندھ کا علاقہ ہے وہاں پہ اس کی جو کاشت ہے وہ 1 مارچ سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ 7-8 مارچ کو وہاں پہ گندم کی جو کٹائی ہوتی ہے وہ بہت عروج پہ چلی جاتی ہے، اور 15 تاریخ کو لوگ گندم سے فارغ ہو کر گوارے کو بیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جن کی زمینیں فارغ ہیں ان کو چاہیے وہ 1 مارچ سے کاشت کریں، اگر ہو سکے تو وہ 25 فروری سے گوارا کو صوبہ سندھ میں کاشت کریں، ان کے لیے یہ زیادہ مفید ہے۔ اگر زمین فارغ نہ ہو تو جو ہی گندم کی فصل کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو فوری طور وہ گوارا بیج سکتے ہیں۔ اور پنجاب میں جو گندم کی کٹائی ہوتی ہے وہ 10 اپریل سے شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تقریباً پورا مہینہ ہی اپریل کا کٹائی ہوتی رہتی ہے۔ جو پنجاب کے کسان ہیں وہ بھی لاڈے ہوتے ہیں، تو آپ اپریل میں لگا سکتے ہیں۔ جن کی زمین فارغ ہے وہ 1 اپریل سے لگا سکتے ہیں، جن کی زمین فارغ نہیں ہے وہ گندم کے بعد، مکی کے بعد، جوار کی فصل کے بعد آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ باقی رہا اس کو جو بیماری پڑتی ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر بیماری پڑتی ہے، ایسا کہہ لیں کہ اس کو بیماری بالکل نہیں پڑتی، لیکن احتیاطاً اگر آپ کو شک ہو تو آپ سپرے سینٹر پہ جائیں، تو وہاں پر جا کر آپ آدمی ساتھ لے کر آئیں اور انہیں چیک کرائیں، جو وہ سپرے تجویز کریں موقع کی مناسبت سے وہ آپ سپرے کروا سکتے ہیں۔ جو اس کی ایوریج ہے وہ الحمدللہ 150 من پر ایکڑ ہے، اور 3 لاکھ سے لے کر 4 لاکھ تک بآسانی آپ اسے کما سکتے ہیں۔ جو گوارا ہے یہ گھر میں کھایا جاتا ہے، جس طرح دالیں کھائی جاتی ہیں، اس میں جو پروٹین ہوتا ہے وہ 35% ہوتا ہے، پروٹین اس کا 35% ہوتا ہے۔ یہ دالوں سے بھی اوپر اس کی اوسط بھی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، اور پروٹین بھی زیادہ ہے۔ تو اس کا ہم بھوسا بھی بناتے ہیں۔ تقریباً گوارا جو ہے یہ جب 80% پک جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی آپ کٹائی کر لیں، کٹائی کرنے کے بعد اس کو آپ نکال لیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے جانوروں کو ڈالنا ہوتا ہے، جب اس کی جو پھلیاں ہوتی ہیں وہ تقریباً 50% سے اوپر چلی جائیں، سبز ہی پھلیاں ہوں، تو وہ کاٹ کر جانوروں کو اگر آپ کھلائیں گے تو اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو توڑی ہوتی ہے گندم کی اس میں 2% پروٹین ہوتی ہے، اور اس میں 35% پروٹین ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ اس کا سالج بھی بناتے ہیں، یہ سالج کے بھی کام آتا ہے، اور اس کے بعد مشین سے جب اسے گزارا جاتا ہے تو اس کی توڑی بھی بن جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے لوگ جو سیانے لوگ ہیں وہ جس طرح جنتر ہم بیجتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کو جب جنتر بیجا جاتا ہے تو سبز کھاد بنائی جاتی ہے۔ جنتر جب 1 فٹ سے لے کر 2 فٹ تک ہو جاتا ہے تو اس میں ہل چلا دیے جاتے ہیں، پھر اس میں ڈسک وغیرہ چلا دی جاتی ہے، یا جن کے پاس گنجائش ہو تو وہ روٹا ویٹر چلاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو پانی لگاتے ہیں۔ 1 ماہ وہ فصلوں میں ہی زمین میں ہی پڑا رہتا ہے، بعد میں وہ کھاد بن جاتی ہے اور بہت طاقتور کھاد ہوتی ہے۔ اسی طرح جس طرح جنتر کی ہم کھاد بناتے ہیں اسی طرح ہم گوارے کی بھی کھاد بنا سکتے ہیں۔ اور یہ 3 ماہ اس کا موسم ہوتا ہے، مارچ، اپریل اور مئی، اور پنجاب میں اس کا جو موسم ہوتا ہے وہ اپریل، مئی اور جون جولائی، ان مہینوں میں یہ کاشت کیا جاتا ہے۔
تو ہمیں یہ کاشت کرنا چاہیے۔ اس کا جو بیج ہوتا ہے جو ہم ڈالتے ہیں وہ 15 کلو سے لے کر 20 کلو تک پر ایکڑ ہم ڈالتے ہیں۔ اس کو کاشت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس طرح چاہیں اس کو کاشت کر سکتے ہیں۔ اس کو کھیلیوں پر بھی کاشت کر سکتے ہیں، اس کو چھٹا بھی آپ دے سکتے ہیں، اس کو ڈرل کے ساتھ بھی آپ کاشت کر سکتے ہیں۔ اس کی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جس طرح آپ مکئی لگاتے ہیں، جس طرح آپ گندم جوار لگاتے ہیں، اسی طرح ہی آپ اس کو بیج سکتے ہیں، اور اس کا جو بیج ہے وہ بڑی آسانی سے مارکیٹ سے مل جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کے فائدے جانتے ہیں، جو لوگ اس کو کھاتے ہیں، جو ہمارے پرانے لوگ تھے، بزرگ تھے، وہ گوارا، اس کی جو روٹی ہے، جوار کی روٹی ہے، کنگنی کی روٹی ہے، وہ بہت کھاتے تھے اور طاقتور ہوتے تھے۔ جدید دور میں تو ہماری نئی جنریشن کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گوارا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس فصل کو بیجیں، اور اس کا بالکل خرچ نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ 2-3 ہل چلائیں اور چھٹا دے دیں، بس اتنا ہی اس کا کام ہے۔ 2 پانی زیادہ سے زیادہ ہیں، اور اگر بارش نہ آئے تو تیسرا پانی لگا دیں۔ اس کا بالکل اتنا خرچ نہیں ہے، کم خرچ اور بالا نشیں ہے یہ فصل گوارا کی۔ اس کو ہمیں ضرور کاشت کرنا چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کرنا، شیئر بھی کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ اچھی جو آواز ہوتی ہے، جو اچھی بات ہوتی ہے، وہ دوسروں تک پہنچانی چاہیے، اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو گوارا کو آپ ضرور کاشت کریں۔ پاکستان کے 90% علاقوں میں آپ گوارا کاشت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی معلومات چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں مکمل تفصیل۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جب ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہوتی ہے، کچھ ایسے الفاظ وہ بھول جاتے ہیں جو ذہن میں ہوتے ہیں لیکن ذہن سے نکل جاتے ہیں، تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جو سیزن ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ پنجاب میں جن میرے دوستوں بھائیوں کی زمینیں فارغ ہیں، وہ ہر حالت میں 1 مارچ کو لگائیں، اور صوبہ سندھ میں تو آپ لگا ہی سکتے ہیں۔ جو باقاعدگی سے پنجاب میں بیجا جاتا ہے وہ ہے اپریل کا مہینہ، کیونکہ اپریل کے مہینے میں زمین باقاعدگی سے فارغ ہوتی ہے۔ کچھ زمینیں فارغ ہو جاتی ہیں مئی میں، اور کچھ زمینیں فارغ ہو جاتی ہیں جون میں، لیکن نہیں، آپ نے اگر پیسے کمانے ہیں تو جن کی زمینیں فارغ ہیں وہ آپ کم از کم 20 مارچ سے پنجاب میں آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ اگر زمین فارغ نہیں ہے تو گندم کے بعد اسے ضرور لگائیں، اور جو صوبہ سندھ والے ہیں وہ 1 مارچ سے اس کو کاشت کریں، تاکہ آپ کے گھروں میں خوشحالی آ سکے۔ کیونکہ گوارا کا جو بیج ہوتا ہے، گوارا کا جو دانے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ دال کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور زیادہ تر اس کی دال بنتی ہے اور لوگ کھاتے ہیں۔ جو شہری حضرات ہوتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اصل دال ہے یا گوارا کی دال ہے۔ جو گاؤں والے ہوتے ہیں ان کو بالکل پتہ ہوتا ہے، وہ کاشت کرتے ہیں، وہ جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، یہ گوارا ہے، یہ اصل ہے، یہ نقل ہے۔ تو اس کو ضرور کاشت کریں اور فائدہ اٹھائیں، اور یہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ دل کی بیماریوں کا یہ بہت بڑی روک تھام کرتی ہے، تو ہمیں چاہیے یہ فصل ضرور کاشت کریں اور فائدہ لیں۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔